السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور آفیشیل اور میں ہوں محمد نور۔ آج میں ایک بہت ہی اہم ایشو لے کے آپ لوگوں کی خدمت وہ ایشو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو خود پتہ ہے کہ چند دن پہلے ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے، جو کہ بہاولپور یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹ ہیں لڑکیاں، ان کو جنسی ہراساں کیا جاتا ہے۔ اور اس پہ سب سے پہلے میں تو افسوس کا اظہار کروں گا، اور کیونکہ یہ بہت ہی بڑا ایک سانحہ ہے۔ کیونکہ آپ لوگوں کو، زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے، اگر جس کو پتہ نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ وہاں کا جو چیف سیکورٹی آفیسر ہے، اس کے موبائل سے 5500 ویڈیوز اور مختلف جو کہ پکچر ہے، جن میں اسٹوڈنٹ جو کہ بالکل بغیر کپڑوں کے ہیں، اور انہوں نے یہ ایک بہت ہی غلط کام یونیورسٹی والوں نے شروع کیا ہے۔ تو مجھے سب سے پہلے بہت افسوس اس لیے ہوا کہ ہر کسی کی گھر میں بہن بیٹی ہے۔ چیف سیکورٹی جو آفیسر تھے، اس کے گھر میں بھی لازمی بات ہے، اس کی وائف ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کی کزنیں ہیں، اس طرح اسٹوڈنٹ ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ اسلامی یونیورسٹی میں بھی ان کی جو ہے فیملی کی لڑکیاں ہوگی۔ تو استاد کا جو مقام ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ روحانی باپ کا ہوتا ہے۔ باپ میں، گھر میں آپ کا باپ ہوتا ہے، تو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جو استاد ہوتا ہے، ٹیچر ہوتا ہے، اسی کا باپ کا مقام ہوتا ہے۔ لیکن یہاں جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، درندگی ہے پاکستان میں۔ ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ یہاں افسوس کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ جب اس سیکورٹی آفیسر کے متعلق پتہ چلا تو تحقیقات شروع ہو گئی۔ تحقیقات میں سامنے آیا تو اکثر، بلکہ پورے جو ہے بہاولپور کی یونیورسٹی ہے، ہر سیکشن کے ٹیچرز، سیکورٹی گارڈ، وارڈن، سب اس کام میں انوالو ہیں۔ اور یہاں تک کہ لڑکیوں کو باہر جو منسٹر ہے، ان کے بیٹوں کے لیے، ان منسٹروں کے لیے، جو بڑے بڑے بیوروکریٹ ہے، آفیسروں کے لیے سپلائی ہوتی رہی ہے۔ تو میں افسوس کے سوا کیا کر سکتا ہوں کہ ایک مسلم کنٹری جو کہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے، پاکستان جس کا نام رکھا ہے، اس میں جا کے سب سے زیادہ سوچنے والی بات ہے اسلامیہ یونیورسٹی، جو کہ نام بھی ایسا رکھا ہوا ہے اسلام کے نام پہ اس یونیورسٹی کا نام رکھا ہوا ہے۔ اور اس میں کام کیا ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ یہ کام اس میں ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک یونیورسٹی کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک یونیورسٹی سامنے آ گئی ہے۔ پاکستان میں بیشتر یونیورسٹیاں ہیں، سکولز ہے، کالج ہے، یہ ساری جگہ پہ کوئی نہ کوئی غلط کام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو میرا ان والدین سے سوال ہے کہ آپ کی بیٹی جا کے کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، کبھی آپ نے جا کے دیکھا ہے کہ وہ وہاں کیا کر رہی ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے لیے آپ کتنے پیسے بھیجتے ہیں؟ اس میں اس کا گزارا ہوتا ہے تو اس کے پاس ایکسٹرا جو وہ کپڑے پہنتی ہے، وہ اپنے لیے شوز خریدتی ہے، موبائل اس کے ہاتھ میں اتنے اتنے بڑے ہوتے ہیں، وہ کہاں سے لاتی ہے؟ تو اس میں والدین شانہ بشانہ اس گناہ میں شامل ہے، کیونکہ غلط کام ہوتا ہے گھر میں، واپس آ کے والدین اپنی اولاد سے یہ سوال نہیں کرتے ہیں کہ آپ نے یہ موبائل میں نے تو آپ کو خرید کے نہیں دیا ہے، یہ کپڑے جو آپ 15-20 ہزار کے پہنتی ہے، یہ میں نے تو آپ کو خرید کے نہیں دیا ہے، یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ تو سب سے بڑا جو ہے نقصان اسی جگہ سے ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو کہیں کالج یونیورسٹی میں ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے سے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، آپ اس کو کال کرتے ہیں۔ کال کی تو یہ ہے کہ جب وہ کہیں اپنے دوستوں کے ساتھ غلط کام پہ باہر نکلی ہوئی ہوتی، وہ آپ کی کال ہی اٹینڈ نہیں کرتی ہے۔ اگر بعد میں آپ پوچھتے بھی ہیں تو کہتے ہیں میں سوئی ہوئی تھی، سارا دن میں پڑھ رہی تھی، یا میں کالج میں تھی تو ابو یا امی جی میں سوئی ہوئی تھی۔ یا تو جہاں تک کہ میں نے ساری اس پہ سرچ کیا ہے، آپ لوگوں نے خود سنا ہوگا
کہ ایک روم میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، جب ان کے کسی کے والدین کی کال آتی ہے وہ باقاعدہ دوسروں کو سمجھاتی ہے کہ آپ نے بیچ میں کوئی بات نہیں کرنی ہے، کہیں غلط آپ کے منہ سے بات نہ نکلے، اور خود وہ اپنے آپ کو اتنا مطلب ایسا شو کرتی ہے کہ مطلب میں پڑھتی ہوں، یہ کرتی ہوں، وہ کرتی ہوں، وہ اپنے آپ کو ایسے شو کرتی ہے۔ یقین کریں وہ بندہ خسارے میں ہے کہ اپنے اولاد پہ حد سے زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ ہماری بچیاں یا ہمارے بچے جا کے اسکول کالج میں ہمیں 100% ان پہ ٹرسٹ ہے، وہ پڑھتے ہیں، وہ کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں۔ یقین کرے وہ بندہ خسارے میں ہے۔ تو ہمیں اپنی جو ہے اولاد سے بالکل پوچھنا چاہیے کہ وہ موبائل، مہنگے مہنگے موبائل ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ کدھر سے آتے ہیں، ان کے پاس شوز ہوتے ہیں، کپڑے ہوتے ہیں، جو کہ ایسی ایسی مہنگی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے آپ نے خرید کے نہیں دیا ہے، تو ان سے سوال آپ لوگوں کا حق بنتا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کالج یونیورسٹی میں پہلے سے جا کے جہاں آپ اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بچوں کو داخلہ کرتے ہیں، اس میں سرچ کرنا لازم ہے کہ سٹاف کیسا ہے، وہاں کیا چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا ہے، ان کے ہاسٹل کا نظام کیسا ہے، وہ کس ٹائم اندر آنے دیتے ہیں، کس ٹائم۔ پاکستان میں بہت سارے تعلیمی ادارے موجود ہیں جو کہ رات کو وہ 7، 8، 9 بجے جو ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے، اس کے بعد کسی کو ہاسٹل سے باہر جانے نہیں دیتے ہیں، اور جو اس ٹائم پہ باہر رہے ہیں ان کو اندر آنے بھی نہیں دیتے ہیں، اور باقاعدہ ان کے والدین کو کال کی جاتی ہے کہ آپ کے بچے اس وقت ہاسٹل میں نہیں ہے، یا آپ کا بچہ باہر گیا ہوا ہے، کچھ بھی ہوا تو وہ باقاعدہ والدین کو انفارم کرتے ہیں۔ تو جو کہ ابھی زمانہ آیا ہے، اور یہ اس میں تو مجھے ایسا لگتا ہے، یہاں تک میرا خیال ہے کہ ایسے حالات میں جو کہ بہاولپور یونیورسٹی سمیت پورے پاکستان میں جتنی یونیورسٹیاں، کالجز ہیں جہاں ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، باقاعدہ شراب بیچی جاتی ہے، پاؤڈر بیچی جاتی ہے، آئس کا نشہ دیا جاتا ہے۔ اگر یہ سسٹم شروع ہے ابھی اس وقت، مجھے تو یہاں تک میں پہنچا ہوں کہ بیٹیوں کی جو ہے، بچیوں کی تعلیم حاصل کرنے پہ اب ایسا موقع پہ آ کے ہم کھڑے ہو گئے ہیں کہ مجبوراً پابندی لگانا چاہیے۔ میں اس حق میں کبھی نہیں ہوں، نہ میں تھا، نہ میں پہلے تھا، نہ میں ابھی ہوں، لیکن ایسی حالت آئی ہے کہ آئندہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف میں بھی آواز اٹھاؤں کہ بچیوں کی تعلیم حاصل نہیں کرنا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو مثال دیتا ہوں، بچیاں جو ان کا موبائل کے ساتھ کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے، تو آپ لوگ کیوں ان کو موبائل لے کے دیتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں ہمیں آج کل سب آن لائن پڑھنا ہے، تو آن لائن پڑھنا ہے تو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آن لائن کسی یونیورسٹی، کالج میں ایڈمیشن لے لو، سارا آن لائن گھر میں بیٹھ کے پڑھو، اور آخر میں ادھر سے اپنا سرٹیفکیٹ حاصل کرو۔ تو یہ موبائل جو چیز ہے نا، یہ فائدے سے نقصان زیادہ دیتی ہے، کیونکہ یہی سب سے بڑی جڑ ہے جو کہ پہلے گزرے ہوئے وقت میں ابھی بھی کئی لوگ ایسے ہیں بغیر موبائل کے اسٹڈی کرتے ہیں، اور بہت زبردست اسٹڈی کرتے ہیں۔ موبائل جو رکھتے ہیں ان سے بہت ہزار گنا اچھی اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں جو ہے ہر بچوں کے والدین سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جہاں آپ کی بچیاں جاتی ہے اپنا تھوڑا سا ٹائم نکالیں، پیچھے سے دیکھیں وہ کیا کر رہی ہے، بے شک شو مت ہو جائیں دور۔ میں تو کہتا ہوں 1، 2 دفعہ جا کے پیچھے سے ایک دلالی کی طرف جا کے چیک کریں کہ ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا میری بیٹی پڑھتی ہے، نہیں پڑھتی ہے، کیا کرتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسا نظام نہیں ہے، ہم آنکھیں بند کر کے اولاد پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ جو بہاولپور یونیورسٹی میں نکلا ہے، جن کو گریڈ دیا جاتا ہے، نمبرز دیے جاتے ہیں، جو کہ الف وہ نہیں پڑھتے ہیں، وہ اپنا جسم بیچ کے نمبر حاصل کرتے ہیں، یا اسکالرشپ کے لیے اپنا جسم بیچتے ہیں۔ تو میرے خدا را ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں سے باہر نکلیں، اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنی اولاد کی جو ہے آپ پہ حق ہے وہ حق آپ پورا کریں، تو آپ لوگوں کو معاشرہ میں اس طرح برا جو ہے دیکھنا نہ پڑے۔ تو میں مزید کیا کہہ سکتا ہوں؟
آپ لوگ خود سمجھ گئے ہوں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مزید ویڈیوز کے لیے نور آفیشیل کے ساتھ رہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔